بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، امید ہے آپ حضرات سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ایک موضوع ذہن میں آیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جینا مرنا تو اپنے اختیار میں نہیں، کسی کو یہ معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی، کیسے آئے گی اور کہاں آئے گی۔ بعض اوقات ملک الموت کو فہرست دے دی جاتی ہے کہ بھائی فلاں فلاں کی روح کو قبض کرنا ہے آپ نے، تو وہ بندے جو ہے اپنی صدیوں کی پلاننگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ مجھے اگلے سال حج کے لیے جانا ہے، اگلے مہینے عمرے کے لیے جانا ہے، مجھے اگلے مہینے یہ پروجیکٹ تعمیر کرنا ہے، مجھے اگلے مہینے اس دکان کا سودا کرنا ہے، مجھے اسے 2 مہینے بعد جو ہے فلیٹ خریدنا ہے، مجھے 3 مہینے بعد اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے، مجھے اپنے بچوں کی منگنی کرنی ہے، مجھے فلاں کام کرنا ہے، مجھے گاڑی لینی ہے۔ تو ملک الموت جو ہے ان کی باتوں پہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ بھائی ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کی زندگی میں چند گھنٹے رہ گئے، چند دن رہ گئے، چند لمحات رہ گئے ہیں، لیکن یہ اپنے اس میں رنگینیوں میں مصروف ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے آنے کی ترتیب رکھی ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے کہ بھائی پہلے باپ آیا، بیٹا آیا، پھر پوتا آئے گا۔ آنے کی ترتیب تو یہ ہے، لیکن جانے کی ترتیب ایسی نہیں ہے۔ جس کا وقت ہوگا، ہو سکتا ہے پوتا پہلے چلے جائے، ہو سکتا ہے بیٹا پہلے چلے جائے، ہو سکتا ہے باپ پہلے جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس کا نظام ہے۔ تو ملک الموت کو روح نکالتے ہوئے کسی پر رحم نہیں آتا، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہے کہ بھئی جس کو جس وقت موت دینی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں کہ بھئی فلاں فلاں کی روح کو قبض کر لیں۔ مشہور قصہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بھئی اے ملک الموت، آپ نے بے شمار جو ہے روحیں جو ہے نکالی ہیں، تو آپ کو کسی پر رحم آیا؟ تو ملک الموت نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے 2 مرتبہ بہت رحم آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو رحم آیا تو کس پر رحم آیا؟ تو کہا 2 بندوں پر بہت زیادہ رحم آیا مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کون سے 2 بندے ہیں؟ تو کہا ایک جو ہے جہاز جو ہے سمندر میں سفر کر رہا ہوتا ہے، اس میں عورتیں اور بچے جو ہے سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک طوفان آتا ہے تو جہاز جو ہے ڈوب جاتا ہے، تو اس میں کافی لوگ ڈوب کے مر جاتے ہیں اور بہت سے تختوں پہ تیرتے ہوئے اپنی جان کو بچا لیتے ہیں۔ انہی میں ایک عورت بھی ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، تو وہ ایک بڑا تختہ پکڑ کے اسے چمٹ جاتی ہے۔ اندھیری رات ہوتی ہے، طوفانی رات ہوتی ہے، تو وہ حمل سے ہوتی ہے، تو اسی اثنا میں وہ ایک بچے کو جنم دے دیتی ہے اور اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ نہ وہاں کھانے کا سامان ہوتا ہے، نہ پینے کا سامان ہوتا ہے۔ اور اے بزرگوں برتر پاک پروردگار، آپ کہتے ہیں کہ اس کی روح کو قبض کر لیں، تو میں اس کی روح کو قبض کر لیتا ہوں۔ مجھے بڑا رحم آتا ہے کہ یہ بہت ہی وہ سوچ آتی ہے کہ بھئی یہ کیسے بڑھے گا، کیسے پروان چڑھے گا، کیا ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بھئی دوسری دفعہ کب رحم آیا؟ تو کہا اللہ تعالیٰ آپ کا ایک بندہ تھا جو آپ کا باغی تھا، شداد، اس کو آپ نے بادشاہت سے نوازا، مال و دولت سے نوازا، تو اس نے سوچا کہ میں دنیا میں اپنی جنت بناؤں گا، تو اس نے لاکھوں اربوں دینار جو ہے اپنی اس جنت بنانے میں لگا دیے۔ تو اس نے سوچا جب تک میں اس جنت میں داخل نہیں ہوں گا، جب تک وہ جنت مکمل نہ ہو جائے۔ تو جب اس کی جنت مکمل ہو گئی تو وہ جو اس نے ایک قدم رکھا، تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ بھائی تم جو ہے اس کی روح قبض کر لو، تو اس کو جنت دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ تو مجھے اس شخص پر بہت رحم آیا کہ اس نے اتنی محنت سے جنت بھی بنائی اور اس کو جنت دیکھنی تک نصیب نہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اے ملک الموت، تمہیں جو ہے
ایک ہی بندے پر 2 مرتبہ رحم آیا. تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو کہا جو طوفانی رات تھی سمندر میں، عورت نے جس بچے کو جنم دیا تھا وہ یہی تھا، اور جو دوسرا شداد تھا جسے دوسرے پہ تم پر رحم آیا، تو اس نے جو ہے ہمارے مقابلے میں جنت بنائی. ہم نے اس کو پروان چڑھایا، یہ تو اکیلا تھا، ہم نے اس کو پالا، یعنی اس کی پرورش کی، اس کو جو ہے بادشاہت عطا کی، اس کو ہر چیز عطا کی، تو یہ ہمارے مقابلے میں جنت بنانے کے لیے نکل پڑا تھا یہ. تو تم کو ایک شخص پر ہی 2 دفعہ رحم آیا. اچھا، مرنا غیر اختیاری ہے، لیکن یہ بات تو اختیاری ہے کہ اچھی موت کیسے نصیب ہو، کہ ہمارا خاتمہ بالخیر کیسے ہو. تو وہ اس کے لیے یہ ہے کہ گناہوں سے انسان بچے، اچھے اعمال کرے، اچھے دوستوں سے رابطہ رکھے، اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھے، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھے، نیک لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھے. اور گناہ اگر انسان بشری تقاضے کرتا ہے، اگر گناہ ہو بھی جائے تو اللہ سے توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے. اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.